تو اللہ وحدہ لا شریک عرش کے اوپر بیٹھ کر کے اس کی چوٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. وہ عرش کے اوپر مستوی ہے, وہ آسمانوں کے بلند ہے. عرش کے اوپر بلند ہے, وہ آسمانوں کے اوپر رہتا ہے نہیں بلکہ آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا رب. رحمان عرش پر مستوی ہے. عرش تخت کو کہتے ہیں. اللہ کا ایک تخت ہے, اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے. جو عرش پہ ہوتا ہے وہ رب ہے. آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے, وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر ہیڈ کرتا. کوارٹر ہے تو پھر برانچز بھی ہوں گی کچھ, تو وہ برانچز کا ہے وہ نہیں بتایا انہوں نے ابھی تک. ہیڈ کوارٹر بتا دیا. دلیل یہ آیت کریمہ لاتی ہے کہ وحید السماء صاحب کا ترجمہ قرآن. غیر مقلدین جماعت کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں. اور سورہ یونس اس کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ انہوں نے کیا, یہی ان کے دلیل عقیدے کی سب سے بڑی دلیل ہے. چنانچہ اس آیت کو ترجمہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بے شک تمہارا مالک اللہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا, پھر اپنے تخت پر بیٹھا, دنیا کا انتظام وہیں بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے. یہ ابھی کے مولانا ہیں کہ وحید السماء. کل میں نے اعلیٰ کا ترجمہ بھی اس تعلق سے بتایا. عرش جو ہے وہ مخلوق ہے, اللہ نہیں ہے. اور رب کائنات مخلوق سے مدد لینے سے اور مخلوق پر قرار پکڑنے سے پاک ہے. اب آئیے میں اس کے تعلق سے 2 قرآن کی آیتیں پیش کرتا ہوں جو ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑا دیتی ہے. پارہ نمبر 24 سورہ مومن, یعنی بتا رہا ہے کہ مومن 2400 کی بھلائی کرنے والے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی پاکی بولتے ہیں, جو اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا کہ اللہ کا عرش کون اٹھائے ہوئے ہیں؟ فرشتے. تب ان کے عقیدے کے مطابق اگر یہ مان لیا جائے معاذ اللہ کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو اللہ کا وزن پھر فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں, یہ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کی ذات اور صفات میں عرش کو شریک کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کبھی عرش کو اللہ کے 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. اور قرآن خود بیان کرتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا, رب کائنات کے جلال اور قہر سے عرش کانپ رہا ہوگا, تو اس وقت عرش کو کتنے فرشتے تھامیں گے؟ پارہ نمبر 29 سورہ حاقہ آیت 17 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَحْمَلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, اور حشر کے دن تمہارے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائیں گے. تو مطلب کیا معاذ اللہ بقول ان کے عقیدے کے اگر اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو اس دن اللہ کا وزن بڑھ جائے گا کہ اس کو 8 فرشتے لگیں گے عرش کو اٹھانے کے لیے؟ تو یہ آیت کریمہ 2 آیتیں کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ معاذ اللہ ہمارا رب عرش پر بیٹھنے سے پاک ہے, عرش پر چڑھنے سے پاک ہے, عرش پر قائم ہونے سے پاک ہے. وہ اس کے ذات میں کوئی تغیر آئے وہ اس سے پاک ہے. اور یہی عقیدہ ہمارے کتب عقائد میں اجماعی طور پر بیان کیا گیا. چنانچہ کتب عقائد میں ہے لا یجری علیہ زمان ولا یشتمل علیہ مکان, اللہ پر زمانہ نہیں گزرتا. اللہ زمانوں سے پاک, وقت سے پاک, لمحوں سے پاک. اللہ پر زمانہ نہیں گزرتا اور نہ کوئی جگہ اسے گھیرے ہوئے ہیں. وہ جگہوں سے پاک ہے, کسی جگہ میں سمانے سے پاک ہے. یہاں تک کہ شرح عقائد نسبی جو عقائد کی کتاب ہے اس وقت میرے ہاتھ میں ہے, شرح عقائد کے اندر صفحہ 59 ہے کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان, اس کے لیے کوئی مکان نہیں ہے, وہ مکان سے پاک ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے معاذ اللہ, تو عرش جو ہے وہ اللہ کا مکان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور وہ رب کہاں جس کو جو مکان کی حاجت رکھے. الاتقان فی علوم القرآن امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے, اور وہ روایت کرتی ہے حضرت ام المومنین ام سلمہ سے, سرکار کی زوجیں ہیں اور ام المومنین مومنوں کی ماں ہے. وہ اللہ کے قول جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى, استوا فرمایا اللہ نے جیسا اس کی شان کے لائق ہے, کہ کیفیت غیر معقول ہے, عقل سے پرے ہیں, عقل میں سمجھ میں نہیں آتی, اور استوا مجہول ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہاں استوا سے کیا مراد ہے. والاقرار بہ من الایمان, اور وہ فرماتی ہیں کہ اس بات پر جو اللہ نے فرمایا ثم استوى علی العرش, قرآن کی آیت پر ہم ایمان رکھتے ہیں. والجحود بہ کفر, اور اس میں قریت کرنا اور اس پر یہ اعتقاد کرنا کہ وہ عرش پر بیٹھا ہے, ہم اس کو کفر جانتے ہیں, یہ عقیدہ کفر ہے.